بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم اپنی ترجمہ تفسیر سیشن کے لیکچر نمبر 4 جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے سورہ بقرہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ ہم نے اس کی تفسیر پڑھ لی ہے، اب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ تو سورہ بقرہ کا تعارف سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور تقریباً 40 رکوع ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ جو صورتیں قرآن پاک کی ہجرت سے پہلے مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان پر نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تب جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ ہجرت کے بعد دوبارہ جب مکہ میں آ کے نازل ہوئی پھر بھی ان کو مدنی ہی کہا گیا، کیونکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی کہا جاتا تھا۔ اس میں قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے۔ بلندی کو جو ہے نا ایک لفظ کوہان استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اونٹ کی ہڈی کو کوہان کہا جاتا ہے، تو وہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کا ایک حسن ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کو قرآن پاک کی وہ کوہان کی ہڈی قرار دی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا حسن قرار دی ہے سورۃ بقرہ کو۔ اس میں بہت زیادہ، چونکہ یہ سب سے بڑی صورت ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اب تھوڑا سا بریف دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے وہ کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی جو ہے وہ پہلی صورت ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پہ حالات جو ہے وہ بالکل مختلف تھے، حالات جو ہے وہ بہت ناساز تھے۔ آغاز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی پہچان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ پھر چند خصوصیات کا ذکر ہوا ہے کہ ایمان والوں کی خصوصیات کون سی ہیں۔ اس کے بعد کافروں اور منافقوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کا اسلام کو نہ ماننا، یہ چند ٹاپک ہیں جو اس صورت میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اپنے بندوں کو اس صورت میں یا ایھا الناس یعنی اے میرے بندو کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، عبادت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو ہے وہ فضیلت، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، مطلب ان کے سارے ٹاپکس کلیئر ہونے کے بعد جو ہے فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو ہے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس قوم کو فرعون سے کیسے نجات حاصل ہوئی، فرعون کے غرق ہونے کی تفسیر۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں ملنے کے باوجود ان کی ناشکری اور اس ناشکری پر جو ہے وہ سزا کا ذکر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک خصوصی معجزہ تھا کہ آنکھ کے ہاتھ سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہونا، وہ بھی اسی صورت میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہفتہ کے دن یہودی جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ہفتے کا دن جو ہے وہ محسوس کیا ہوا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ گائے کو پوجا گائے کی کرتے تھے، گائے کو پوجتے تھے، اس کا واقعہ۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی مناسبت سے جو ہے وہ اس صورت کو بقرہ کہا گیا، یعنی وہ گائے کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اس کے بعد جادو کی حقیقت، ہاروت اور ماروت کا ذکر، زمین پر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا ذکر، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص عظیم الشان دعا کا ذکر کیا گیا اس صورت میں، اور دنیا کے سارے کچے رنگ چھوڑ کر صبغت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہم نے بریف ڈسکس کیا کہ اس صورت میں جو ہے وہ کون کون سے ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تفسیر، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ دی سورہ بقرہ۔ الف لام میم، یعنی یہ جو ہے یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جہاں پہ بڑے بڑے جو مفسر ہیں جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ، اپنے علم پہ بہت ناز ہے، بہت جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے ان حروف پہ آ کے جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے عربک کے کوڈ ورڈز ہیں جن کا مطلب یا جن کی جو ہے نا
تفسیر یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے، ان دونوں کے درمیان کوڈ ورڈز تھے جو حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہ وہ لا ریب کتاب ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب یعنی وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی اس کو نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ، اس کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوئی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں اس کتاب پر جو ہے وہ کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اتنی لا ریب، اتنی مفید، اتنی اچھی کتاب ہے۔ فیہی، اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدن للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں کہ آپ مطلب کہ ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح آپ نے پڑھی ہوئی ہے، نہیں، آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، لوگوں کو لے کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو لے کے، ان تمام چیزوں کو لے کے آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک ڈر ہونا چاہیے۔ تو اس لا ریب کتاب میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یہ ایمان والوں کی جو ہے صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد، کہ اس کتاب میں پہلے قرآن پاک کا جو ہے وہ اس کی شان بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی لا ریب کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، یعنی اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس پر یقین کرنا لازم ہے، اس میں کسی چیز کا شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ ہدن للمتقین، اور اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ الذین یؤمنون، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن وہ ان تمام واقعات کو جو اس قرآن پاک میں ڈسکس کیے گئے ہیں، جو ہم سے پہلے ڈسکس ہو گئے ہیں، ہمارے پہلے نبیوں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، جو تمام پہلے قومیں تھیں ان پہ عذاب آئے ہیں، جو تمام پہلے ایمان والے لوگ تھے، جو مسلمان تھے، جو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ان پہ جو انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں، وہ مومن ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ تو اس چیز کو مانتے ہیں نا جو وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کوئی معجزہ ہوتا دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سچی بات ہے، نہیں، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ اور قائم رکھتے ہیں، الصلاۃ نماز کو۔ اور مومن کون ہے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اپنی نماز جو ہے وہ 5 وقت کی ادا کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا اور جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق عطا کیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی مومنین کی صفات میں کیا کیا آ گیا یہاں پہ؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو ہم نے انہیں رزق، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا کیا ہے، رزق یعنی جو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں، روزی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، تو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا یہ مومنین کی صفات ہے۔ مومنین کیا کرتے ہیں؟ جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، گھر ہے، ان کا پیسہ ہے، گاڑی یا کچھ بھی، کوئی بھی نعمت، واٹ ایور، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کی ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزلا جو نازل کیا گیا، الیک تم پر، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وما انزلا اور جو ہم نے نازل کیا، یعنی جو آپ پر نازل کیا، آپ پر نازل کیا یعنی قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزلا من قبلک اور جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبیوں پہ کتابیں اتاری گئیں، جیسے زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، یہ تمام نبیوں پہ جو
ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئی تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ صرف قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے, وہ ان 3 کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہاں, ان کتابوں میں جو چیزیں چینج ہوئی ہیں یا ان کتابوں کے بعد افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. تو ہدایت کا ذریعہ جو ہے افضل وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. وبالآخرات, اور آخرت پر ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. مومنین کی صفات کیا ہیں؟ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرات هم یوقنون, اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ان کا اس چیز پر ایک عقیدہ ہے کہ آخرت قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی, تو وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس دن کی تیاری کرتے ہیں. اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پرہیزگار بناتے ہیں, قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اولئک, وہی لوگ, علی ھدی من ربہم, علی اوپر, ھدی ہدایت پر ہیں, من ربہم اپنے رب کی طرف سے. تو وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, جو جن کی صفات یہ پیچھے بیان کی گئی ہیں. اور اولئک, وہی لوگ, هم المفلحون, فلاح پانے والے ہیں. فلاح سے مراد کامیابی ہے. فلاح اور وہ کامیابی جو ہے وہ صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے, یہ فلاح آخرت کی بھی کامیابی ہے. یعنی یہ لوگ جو پرہیزگار ہیں, جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر, اللہ تعالیٰ کے عرش پر, اس کے بعد فرشتوں پر, ان تمام چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز قائم کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, باقی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, وہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ہدایت رب کی طرف سے ملتی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس چیز کو خود چوز کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہدایت جو ہے ہدایت کی طرف چل پڑیں. اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کر لیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بس اس طرح کا بنا لیں کہ وہ پرہیزگار, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے بن جائے, اور ان تمام چیزوں پر جو قرآن پاک میں ان آیات میں جو بیان کی گئی ہیں ان پر ایمان لانے والے بن جائیں, تو آپ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے, اور آپ بھی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. آج ہم اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں تفسیر میں. انشاءاللہ ہم اپنے باقی لیکچرز میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ باقی تمام ٹاپکس کو بھی کور کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح لفظوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.